پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی ظالم شیر ایک جنگل پر حکمرانی کیا کرتا تھا۔ وہ ہر روز بے رحمی سے جنگل کے کئی جانوروں کا شکار کر لیا کرتا تھا۔ اس ظالم شیر سے بچنے کے لیے جنگل کے سبھی جانور چھپتے پھرتے اور اپنی بھوک اور پیاس کو مار کر سخت مشکل میں رہتے تھے۔ جنگل کے سبھی جانور بادشاہ شیر سے بہت تنگ تھے اور یہ سبھی اس ظالم بادشاہ سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ سبھی جنگل میں ایک مقام پر جمع ہوئے اور شیر سے چھٹکارا پانے کی ترکیب سوچنے لگے۔ سب جانوروں نے اپنی اپنی رائے دی، لیکن ان سب جانوروں میں ایک گلہری بہت ہی تیز اور چالاک تھی۔ وہ بولی، یہ تم سب مجھ پر چھوڑ دو، میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، میں تم سب کی جان اس ظالم بادشاہ سے چھڑواؤں گی۔ یہ سن کر جنگل کے سبھی جانور بہت خوش ہو گئے۔ دوسرے دن ہی گلہری جنگل کے بادشاہ شیر کے غار کی طرف چل پڑی۔ شیر اپنی غار کے باہر ہی کھڑا تھا۔ گلہری کو دیکھ کر شیر سوچنے لگا کہ آج تو شکار خود ہی چل کر میرے پاس آ گیا۔ لیکن گلہری بھی بڑی تیز اور ہوشیار تھی۔ وہاں پہنچتے ہی بڑے فکر مند انداز میں بولی، اے جنگل کے بے تاج بادشاہ شیر، اس جنگل میں نے آج ایک اور شیر کو دیکھا ہے جو بہت ہی خوفناک ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آئندہ سے اس جنگل کا بادشاہ میں خود ہوں اور اس جنگل میں صرف میرا حکم چلے گا۔ گلہری کی بات سنتے ہی شیر آگ بگولا ہو گیا اور بولا، کسی کی اتنی جرأت نہیں کہ وہ میری جگہ لے سکے، کدھر ہے وہ؟ میں خود اسے سبق سکھاتا ہوں۔ شیر غصے سے دھاڑا۔ گلہری فوراً سے بولی، میں نے اس کو کنویں کے پاس جاتا دیکھا ہے۔ شیر فوراً سے کنویں کی طرف چل دیا۔ گلہری بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ کنویں کے پاس پہنچ کر شیر دھاڑا، کدھر ہے وہ شیر؟ گلہری نے کنویں کی طرف اشارہ کر کر کہا، بادشاہ سلامت، وہ گستاخ شیر اسی کنویں میں رہتا ہے۔ شیر نے جب کنویں کے اندر جھانکا تو اسے اپنا ہی عکس دکھائی دیا۔ وہ زور سے دھاڑا اور ساتھ ہی اپنے عکس کو دوسرا شیر سمجھ کر کنویں میں کود گیا اور ڈوب کر مر گیا۔ گلہری یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اتنی دیر میں جنگل کے باقی جانور بھی ادھر پہنچ گئے اور خوشی سے تالیاں بجانے لگے اور ان سب نے مل کر گلہری کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ گلہری نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے ان کی جان ایک ظالم بادشاہ شیر سے ہمیشہ کے لیے چھڑوا لی تھی۔